الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. وفي رواية آخر من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ بھٹکے اور نہ ہم کو لہسن کی بو سے ستائے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو آدمی اس بدبودار درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس سے نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب ہے، تو اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد کے اندر ذکر کیا۔ حاضرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ نماز کے بارے میں، نماز کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں الحمدللہ آپ لوگوں نے سنی ہیں۔ ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے سنی، وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پانچوں نمازوں کے بارے میں ہے، یہ نماز اس کے لیے نور بن کر کے آئے گی، دلیل بن کر کے آئے گی، حجت بن کر کے آئے گی۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ یہ نماز اس کے لیے دلیل بنے گی، نہ نور بنے گی، نہ حجت بنے گی، بلکہ قیامت کے دن مع قارون و فرعون و حامان، وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہ سارے نمازوں کی فضیلت، اور ان میں خاص کر دو نمازوں کی فضیلت کے بارے میں 6 چیزیں احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہیں یاد رکھیے اور زندگی بھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے نماز سے سلسلے میں سب سے پہلے ہم مسجد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مسجد کے کچھ آداب۔ پہلی چیز، ایک سوال میرا آپ سے ہے، جب ہم مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا سوچ کر ہم مسجد کے اندر قدم رکھ رہے ہیں؟ یہ تو سب وہی سوچتے ہیں، اور کچھ دوسرا بولیے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک آدمی یہاں سے دہلی جاتا ہے، دہلی سے آگرہ جاتا ہے، آگرہ سے تاج محل جاتا ہے، اس کے ذہن میں بہت کچھ خیالات ہیں۔ یہ تاج محل وہ ہے جو 300 سال پہلے بنایا گیا ہے، جو دنیا کے 7 عجوبے میں سے ایک عجوبہ، یہ ساری چیزیں لے کر کے وہ تاج محل کے اندر قدم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ ہم لوگ جب مسجد کے اندر آئیں، ایک مسلمان اسے یہ خیال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں دنیا کی سب سے اچھی جگہ آ رہا ہوں۔ ذہن میں کیا رکھنا چاہیے؟ دنیا کی سب سے اچھی جگہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دنیا میں سب سے بہترین مقام مسجد ہے۔ جب مسجد کے اندر آپ قدم رکھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب دعا پڑھیں اور سیدھا پاؤں یعنی دایاں پاؤں جب آپ اندر رکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے ابھی بھی جہاں بیٹھے ہیں وہ دنیا کی پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ چاہے کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی گارڈن ہو جائے، کوئی بھی باغ ہو جائے، سب میں بہترین جگہ کے اندر ہم جا رہے ہیں، اور سب سے بڑے جو پورے عالم کو بنانے والا ہے، سب سے بڑا ہے، تنہا ہے، اس کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ خیال آپ اپنے ذہن کے اندر لے کر کے مسجد میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے۔ سب سے پہلے مسجد کی فضیلت کے بارے میں یہ بات۔ مسجدوں میں کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن کی فضیلت دوسری مسجدوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے رکھی ہے۔ 3 مساجد ہیں، الحمدللہ آپ نے 30 سے بڑھ کر اس کو سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، 3 مسجدیں۔ سب سے پہلی مسجد حرمین یعنی مسجد نبوی، یا اس سے پہلے رکھ لیجئے کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کی ایک فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ ذرا بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ کتنی نمازوں کے برابر؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ یاد رکھیں اس کو، جا کر کے چھوٹے چھوٹے بچے کہانی بولتے ہیں سوتے وقت، تو یہ بتائیں مکے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے بول کر۔ پہلی مسجد مکے کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد میں سیکنڈ مسجد نبوی، مدینے کے اندر جو مسجد ہے، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کوئی پوچھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نبی کی خبر بھی ہے، یہاں کیوں تو 50,000 نہیں رکھا، کیوں یہاں 1,00,000 نہیں رکھا، وہاں 1,00,000 رکھا، یہاں 1,000 کیوں رکھا؟ وہ اس کی مرضی ہے، وہاں 1,00,000 رکھا ہے، یہاں 1,000 رکھا ہے۔ پھر ایک اور مسجد ہے جو ہمارا پہلے قبلہ اولا،
یعنی مسجد اقصی جس کو ہم بولتے ہیں، بیت المقدس جس کو ہم بولتے ہیں، یروشلم یا فلسطین کے اندر جہاں موجود ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث سے 500 کے برابر بھی اس طریقے کی کچھ روایتیں وارد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کسی بھی جگہ آپ سفر نہیں کر سکتے عبادت کی نیت سے، کسی بھی جگہ آپ عبادت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ہیں، عبادت کے طور پر عبادت کی نیت سے کہیں بھی آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ جی بولیے، زور سے بولیے۔ شرک فی العادات ہوگا، شرک فی العادات۔ بس چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اگر آپ دوسری چیز کو مقام دیتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ صرف 3 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، آپ وہاں نماز کے لیے جا سکتے ہیں عبادت کی خاطر، مدینہ منورہ ہے، وہاں عبادت کی خاطر جا سکتے ہیں، اور مسجد اقصی کو آپ جا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی مسجد کے اندر یعنی عبادت کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ یہ کچھ فضیلتیں تھیں مسجدوں کے بارے میں۔ مسجد کو جب آدمی آتا ہے تو کیا سوچ کر آتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیسے آنا چاہیے آدمی کو؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آدمی جو لہسن کھا لے یا پیاز کھا لے، ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مسجد کو نہ آئے۔ کیوں مسجد کو نہ آئے؟ کہا گیا کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تو ہوا پیاز اور لہسن کی بات۔ وہ حضرات جو بیڑی پیتے ہیں، وہ حضرات جو سگریٹ پیتے ہیں، ان کی وجہ سے بازو کے مسلیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، کیا وہ حضرات اس حدیث کے دائرے میں آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ بولو بھائی، پینے والے خود بولو، آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں نہیں۔ تو مسجد سے پہلے نہ پیے، مسجد کو آنے سے پہلے 2-3 مرتبہ کلی کر کے کچھ ایسی چیز منہ میں ڈال لیجئے جس سے آپ کی بدبو باہر نہ آئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز سے روکا ہے۔ پیاز حرام ہے کیا کھانا؟ پیاز کھانا حرام ہے؟ نہیں نا، پیاز کھانا حلال ہے، لہسن کھانا حلال ہے۔ حلال چیز جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس کو کھا کر مت آؤ بولے۔ اب وہ حرام چیزیں جس سے اس سے کئی گنا زیادہ بدبو پیدا ہوتی ہے وہ کھا کر آپ مسجدوں کو آتے ہیں، پھر بھی آپ اہل حدیث، پھر بھی آپ مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں آپ اندازہ کر لیجئے، سوچ کر دیکھیے۔ یہ مسجدوں کے آدابوں میں سے کچھ آداب ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ